کاشف صاحب آئے تھے چلے گئے؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے، میں کہا چلے گا۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتبعوا، تم اتباع مت کرو یا تم پیروی مت کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر۔ مراد اس یہ کہ شیطان کی طرف میل نہ ہو، شیطان کی اتباع نہ کرو، جو شیطان کہتا ہے اس کی بات کو نہ مانو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو آدمی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، کہنا مانتا ہے خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، کیا مطلب؟ ان شیطان کی بات مانتا ہے تو شیطان اس کو کیا سکھاتا ہے؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، تو بے شک وہ جو ہے حکم دیتا ہے بے حیائی کا، والمنکر، اور بری باتوں کا۔ ولولا فضل اللہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، تو ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم کبھی بھی نہیں سنورتے۔ ما زکا منکم، تو تم ما زکا منکم من احد، تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی نہ سنورتا۔ ابدن کا مطلب کبھی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جو ہے تم نہ سنورتے۔ جو آدمی جو ہے وہ شیطان کی اتباع کرتا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں سدھرے گا اور نہیں سنورے گا۔ ولیکن اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، یزکی، تزکیہ کرتا ہے، من یشاء، جس کا چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی جو ہے سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یہ جو اگلی آیات ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ جیسا کہ آپ حضرات کو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کے اندر یہ بات بتلا چکا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کچھ مسلمان صحابہ کرام میں سے بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے باتوں میں آ کر انہوں نے بھی الزام اور تہمت جو ہے وہ لگائی تھی، جس میں سے ایک تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک تھی حضرت مستہ، اور ایک اور صحابی بھی تھے۔ تو تو یہ جو کیا نام ہے، دو تین صحابہ جنہوں نے الزام لگایا تھا، ایک تھے حضرت حمنا، تو یہ جو تین صحابہ تھے، ان میں سے جو مستہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ کیا نام ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، یہ غریب تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ ان کی پرورش اور جو ہے وہ تربیت کرتے تھے، اور ان کا جو خرچ وغیرہ تھا وہ سارا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب سے دیتے تھے۔ تو اس وقت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ خاندان کے اوپر تہمت کے اندر یہ بھی شامل تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں جو اس کے ساتھ مدد کرتا ہوں وہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اس قسم کا جو ہے وہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ولا یأتل اولو الفضل، کہ آپ قسم مت کھائیے یا آپ قسم نہ کھائیں، اولو الفضل، فضل والے، منکم، تم میں سے، یعنی یہاں پر فضل والوں سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، منکم، تم میں سے، وسع، اور وسعت والے، ان یؤتوا، یہ کہ وہ عطا کریں یا وہ دیں، اولی القربہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، والمساکین، اور مفلس یعنی غریبوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور جو ہجرت کیے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں، یعنی وہ ان سب کو جو ہے وہ عطا کریں، یعنی یہ قسم نہ کھائیں
کہ میں جو ہے آج کے بعد جو ہے اس بندے کی جو ہے ہیلپ جو میں کر رہا تھا پہلے، کیونکہ حضرت ایک تو بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ ایک بندہ غریب ہے کہ ضرور بضرور نہیں آپ نے اس کی مدد کرنی، یہ ایسی کوئی بات نہیں، واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ جو ہے اپنی قسم جو ہے ایسی قسم نہ کھائیں، بلکہ آپ جو ہے آپ کے اوپر تو واجب نہیں ہے، لیکن وہ جو غریب آپ کے توسط سے کھا پی رہا ہے اس کو اس سے بہت زیادہ ٹھیس پہنچے گا اور اس کو اس سے بہت زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ ولیعفو ولیصفحوا، چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ الا تحبون، کہ کیا تم جو ہے پسند نہیں کرتے اس بات کو کہ ان یغفر اللہ لکم، کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری مغفرت کر دے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا، یعنی تمہاری اصل مین بات یا مین مقصد تم اس بات کو پسند کرتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے، تو جس طرح بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دیں گے۔ البتہ جو رزق تم نے کسی کے لیے مقرر کیا ہوا یا مہینے کے اندر ایک دو چار پیسے آپ اس صحابی کو دیتے ہیں تو اس کو نہ روکیں قسم کھا کر۔ اس کے بعد جو ہے اگلی آیات کے اندر ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم، کہ بے شک وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں المحصنات، یعنی جو حفاظت والی ہیں ان کے اوپر، الغافلات المؤمناتی، جو بے خبر ہیں جو غافل ہیں، المؤمنات یعنی ایمان والیوں سے، تو لعنوا، لعنت کی گئی ہے دنیا کے اندر، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت کے اندر، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ ایک آیت اسی طرح کی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ یہ آیت اور وہ آیت ایک ہی آیت ہیں، البتہ ان میں فرق یہ ہے کہ اس آیت کے اندر یہ تھا کہ ان الذین یرمون المحصنات ثم لم یتوبوا، یعنی جو آدمی جو ہے جو کسی کے اوپر تہمت لگا دیں اور اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد جو ہے ان کی گواہی وغیرہ جو ہے سب کچھ قبول ہوگا۔ تو اس آیت کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسے وہ لوگ جو تہمت بھی لگاتے ہیں اور اس کے باوجود اپنی یعنی جھوٹی تہمت کے اوپر برقرار رہتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو جزا ہے وہ یہ ہے کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر لعنت کی ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کے اوپر لعنت کی ہے، اور انہی کو جو ہے سخت عذاب اور بہت بڑا عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اس سے مراد وہ ہیں عبداللہ ابی ابن سلول جو تھے وہ منافق، وہ اپنی بات کے اوپر پھر بھی ڈٹے رہے، نہیں جب یہ برات کی آیات نازل ہو گئیں تو اس کے باوجود بھی انہوں نے توبہ نہیں کی، بلکہ وہ اپنی تہمت یعنی جھوٹی تہمت کے اوپر پھر بھی ڈٹے رہے۔ تو یہ ان کے بارے میں یہ آیت بھی ہے کہ انہوں نے جو ہے توبہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا جو انجام ہے یا ان کی جزا ہے وہ یہ ہے کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر فرمانے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن حاضر ہوں گی علیہم ان پر، السنتہم ان کی زبانیں، وایدیہم اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون بس سبب اس کے جو وہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت والے دن بھی یہ لوگ جن کو عذاب دیا جائے گا وہ انکار کریں گے کہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر یا فرشتوں کے اوپر وہ تہمت باندھیں گے کہ ہم نے تو یہ گناہ کیے نہیں ہیں اور ہمارے کھاتے کے اندر یہ گناہ ویسے ڈال دی، اور نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ساتھ دشمنی تھی اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جہنم کے اندر پہلے سے ڈالنا چاہتے تھے، تو اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے یہ گناہ جو ہے ہمارے اوپر ڈال دیے، ہم نے تو حالانکہ یہ گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ ایک اور جگہ پر سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کی زبانوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے، اور اس دن جو ہے ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے جو دوسرے اعضاء ہیں وہ گواہی دیں گے ان کے خلاف۔ تو یہاں پر بھی یہ مراد ہے کہ السنتہم، کہ جب ان کی زبانیں جو ہے
وہ خاموش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہر لگا دیں گے، تو ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ اس آدمی کے خلاف گواہی دے گی کہ یا اللہ، آپ نے اور آپ کے فرشتوں نے جو لکھا ہے وہ بالکل درست ہے، اس آدمی نے یہ ایسا کیا تھا۔ تو اس وقت جو ہے یوم یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ تو اس دن جو ہے یوفیہم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو دے دے گا پورا پورا، دینہم ہم الحق، جو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی سزا جو اللہ نے مقرر کی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ان کو پوری کی پوری دے دیں گے۔ وَيَعْلَمُونَ، اور جان لیں گے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے، هو الحق، وہی سچا ہے، المبین، کھولنے والا ہے، یعنی وہی برحق ہے اور وہی جو ہے وہ سچا ہے، یعنی جس کے بارے میں یہ انکار کیا کرتے تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں جو ہیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد جو ہیں وہ خبیث عورتوں کے لیے۔ والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں جو ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد جو ہے والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد جو ہے وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، کہ وہ لوگ بے تعلق ہیں یا وہ مبرئ ہیں، مما، اس چیز سے، یقولون جو وہ کہتے ہیں، لہم مغفرت، یعنی جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ مبرئ ہوتے ہیں ان لوگوں کی ان باتوں سے جو ان کے خلاف تہمتیں لگائی جاتی ہیں یا ان کے خلاف جو ہے وہ بکا جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ لہم مغفرت، ان کے لیے جو ہے مغفرت ہے، وہ رزق کریم، اور ان کے اللہ تعالیٰ کے پاس ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ عزت کی روزی ہے، یعنی پاکیزہ روزی ہے۔ تو یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، تو آپ صلی اللہ، یہاں پر یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جو گندے لوگ ہوتے ہیں، جو گندے مرد ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے قدرتاً، یعنی طبی فطرت کے اندر بھی یہ کہ وہ گندی عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور جو گندی عورتیں ہیں وہ گندے مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور جو پاکیزہ مرد ہیں وہ پاکیزہ عورتوں کی طرف، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ قدرتاً یہ بات کی ہوئی کہ وہ مائل ہوتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں اور پاک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام ازواج مطہرات ہیں وہ جو ہے وہ بھی پاکیزہ ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ان سب میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاکیزہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پاکیزہ، تو گویا جو یہ کہہ رہے ہیں تو ان سے وہ مبرہ ہیں، یعنی ان کے کہنے سے جو ہے ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو مرضی بکتے رہیں یا کہتے رہیں، تو ان کے کہنے سے جو ہے جو نیک لوگ ہیں، جو پاکیزہ لوگ ہیں، ان کی جو ہے اس کے اوپر، زندگی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو اگلی یہاں تک یہ جو دو رکوع تھے یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارات کے اندر یہ دو رکوع نازل فرمائے تھے۔ اس کے بعد جو ہے اب جس طرح پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کسی کے اوپر تہمت لگانا بہت بری بات ہے، یا اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگانا یعنی لیان کرنا، تو اس کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے اور ایک مرتبہ جو ہے لعنت کرے۔ تو جس طرح یہ برا ہے، تو اسی طرح جو ہے برائی کی ایک اور وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ ایک اور برا کام کون سا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے برائی جو ہے وہ پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو وہ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، کہ اے ایمان والو تم داخل مت ہو بیوتن کسی کے گھر کے اندر، غیر بیوتکم جو تمہارے گھر کے علاوہ ہے، حتیٰ تستانسوا یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو، اور تسلموا علی اہلیہ اور تم جو ہے اپنے اہل پر سلامتی جو ہے وہ بھیج لو، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم شاید کہ تم جو ہے تذکرون یاد کرو یا نصیحت حاصل کرو۔ اس یہ کے اندر تستأنسوا کا کیا مطلب ہے؟ جی، تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو، یعنی یہ ایک ادب بیان کیا جا رہا ہے معاشرے کے اندر رہن سہن کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم
کسی کی طرف جا رہے ہو یا کسی کے گھر جا رہے ہو تو اس وقت تک جو ہے تم یعنی ایک تو تمہارا اپنا گھر ہے یا ماموں کا گھر ہے یا چاچو کا گھر ہے، وہ ایک الگ بات ہے، یعنی جو تمہارے محرم ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر تم کسی دوست کے گھر جا رہے ہو یا کسی اجنبی رشتے جو دور کا جو آپ کا رشتہ دار اس کی طرف جا رہے ہو، تو اس کے لیے آپ کا حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، کہ تم ایسے داخل نہ ہو، شرط یہ ہے کہ تم اس وقت تک داخل نہ ہو اس کے گھر کے اندر جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے، یعنی پہلے تم اجازت طلب کرو۔ یعنی آج کل تو یہ بیل آ گئی ہیں، گھر کے باہر لگی ہوتی ہے، آپ بیل بجائیں، اندر سے کوئی نہ کوئی آپ کو جو ہے جواب مل جائے گا۔ تو اس وقت تک جو ہے تم اجازت طلب نہ کرو، یعنی جب تمہیں اجازت مل جائے تو اس کے بعد جو ہے تم اس گھر پر والوں کے اوپر جو ہے وہ سلامتی اختیار کرو، یعنی سلام بھیجو، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، یعنی یہ ایک اور بات بیان کر دی کہ اگر تم اس گھر کے اندر جو ہے کسی کو نہ پاؤ، یعنی تمہیں اگر کوئی آواز نہیں آ رہی یا تمہیں کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا، تو پھر ایسا نہیں کرنا کہ یار یہ سوئے ہوئے ہوں گے تو ہم جو ہے اس گھر کے اندر خود بخود داخل ہو جائیں، تو کوئی بات نہیں، ہمارے جاننے والے یہ انہوں نے ہمیں کیا کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، کہ اگر تم نہ پاؤ اس میں سے کسی کو بھی، یعنی کوئی آپ کو آواز نہیں دے رہا اور کوئی جو ہے آپ کو جواب نہیں مل رہا، تو فَلَا تَدْخُلُوهَا، یہاں پس تم اس میں داخل مت ہوں، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اگر کہا جائے تمہیں ارجعوا، تم لوٹ جاؤ، فرجعوا، پس تم اس وقت لوٹ جاؤ، ہوا ازکیٰ لکم، تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر سے یہ آواز آتی ہے کہ ابھی کوئی گھر میں موجود نہیں ہے تو تم ابھی واپس چلے جاؤ، تو تمہیں بھی ادھر بیٹھنا نہیں چاہیے، تمہیں یہ ضد نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں دور کے، اور یہ میں ان کے گھر کے اوپر آیا ہوں، اتنا سفر کر کے آیا ہوں، تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں ابھی تو واپس چلا جا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر یہ کہا جائے تمہیں کہ ارجعوا، تم اس وقت لوٹ جاؤ، تو پس فرجعوا، پس تم اس وقت لوٹ جاؤ، ہوا ازکیٰ لکم، تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ علیم، جانتا ہے یا جاننے والا ہے، یعنی یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر تم یہ ضد کر کے بیٹھ جاؤ تو یہ تمہارے اپنے لیے نقصان ہے کہ بھئی اس کے اندر کوئی معیار والی یا کوئی غلط بات تو ہے ہی نہیں، انہوں نے تمہیں کہا ہے کہ اس وقت مرد گھر میں موجود نہیں ہے تو تم چلے جاؤ، تو تم کیوں نہیں گئے، یہ تو تمہارا اپنا قصور ہے۔ اس کے بعد جو ہے آگے، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ استئذان والی، یعنی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ قریش مکہ یا ہم جب تجارت کے لیے جاتے ہیں تو ہم شام کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر بہت سے گھر بنے ہوتے ہیں جہاں پر ہم اپنا پڑاؤ کرتے ہیں یا ٹھہراؤ کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے پھر اس جگہ سے دوسری جگہ جو ہے چلے جاتے ہیں۔ وہ گھر ایسے ہیں کہ وہاں پر کوئی آباد نہیں ہے بلکہ خالی گھر ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں ہے تم پر، ان تدخلوا بیوتا، یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گھروں کے اندر، ایسے گھر غیر مسکونۃ، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، یعنی کوئی رہنے والا نہیں ہے، فیہا، اس میں، متاع لکم، یہی تمہارے لیے نفع ہے یا تمہارے لیے فائدہ ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جس چیز کو تم چھپاتے ہو۔ اس کا کیا مطلب، یعنی کوئی گھر ہیں، ایسے گھر ہیں جہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے، تو ایسے گھروں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جب ایسے گھر ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر کوئی رہنے والا ہی نہیں، تو پھر ان سے ہم کس طرح اجازت لیں گے اور کس طرح داخل ہوں گے؟ تو اس کے اوپر یہ والی آیت نازل ہوئی کہ جب ایسے کوئی گھر ہوں جہاں پر کوئی رہنے والا نہیں ہے تو تم جو ہے ان گھروں کے اندر جو ہے وہ بغیر اجازت کے بھی داخل ہو سکتے ہو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد جو ہے معاشرے کی کو سے یعنی اپنے آپ کو
برائی سے بچانے کے لیے ایک اور وجہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر کر رہے ہیں کہ جس سے جو ہے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے جو ہے وہ بچا سکتا ہے۔ یہ حکم پہلے مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہی حکم جو ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہوگا۔ کل کہہ دیجئے للمؤمنین، مومنین سے، کہ یغضوا من ابصارہم، کہ وہ جھکائے رکھیں اپنی آنکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور وہ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہی ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر، باخبر ہے، بما یصنعون، ان چیزوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ انسان جب بازار میں نکلتا ہے یا کہیں اپنے محلے میں یا علاقے کے اندر ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے، تو اور خواتین بھی، جو اجنبی خواتین ہیں، جو نامحرم خواتین ہیں، وہ انسان کے سامنے آ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بچنے کا جو ایک طریقہ ہے کہ نظروں کی آپ اپنی حفاظت کریں۔ کہہ دیجئے مومنین سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھیں، یعنی جب انسان اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھے گا تو اس کا جو چہرہ ہے کسی نامحرم عورت کا، تو وہ جو ہے انسان کے سامنے نہیں آئے گا۔ جب انسان کے سامنے اس کا چہرہ نہیں آئے گا تو انسان کے دل کے اندر جو ہے برا خیال بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک وہ بیان کر دیا کہ تم جو ہے اس طرح جو ہے برائی سے بچ سکتے ہو۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ فرمائی کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یعنی اپنی شرمگاہوں سے جو ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی جو آپ کی شرم، یعنی حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دیتا ہے، میں اسے جنت کی ضمانت جو ہے وہ دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کہ ایک زبان جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ یعنی شرمگاہ جو دو رانوں کے درمیان میں ہے۔ تو یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اس کے ذریعے جو ہے زبان سے جو ہے انسان سے غیبت ہوتی، چغلی، حسد وغیرہ ہوتی ہیں، اور شرمگاہ سے جو ہے انسان سے زنا وغیرہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ جو بندہ دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ آگے فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ اور کہہ دیجیے مومنات عورتوں سے بھی کہ یغضضن من ابصارهن، کہ وہ بھی اپنی آنکھیں جھکائے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی جو ہے وہ حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ ظاہر نہ کریں اپنے زینت کو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو ظاہر ہے اس میں سے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے زینت کو ظاہر نہ کریں، یعنی جو وہ کیا نام ہے میک اپ وغیرہ انہوں نے کیا ہوتا ہے یا زیورات وغیرہ انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے اپنے جو انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، مگر جو ظاہر ہو جائے اس میں سے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو کیا نام ہے منہ ہے، یہ ہتھیلی ہے یا پاؤں ہے، تو یہ چیز ایسی ہیں کہ ان کو چھپایا نہیں جا سکتا، تو یہ اگر ظاہر ہو جائے تو ان کی کوئی بات نہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کا اپنا زینت ہے وہ اس کا کیا نام ہے ظاہر نہ کریں۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ ادھر وَلْيَضْرِبْنَ۔ جی، یہاں پر یہ یہاں سے پھر ایک آیت آگے چھوڑ دی، یہ کون سی بیوت ہے؟ میں ہے نہیں، یہاں پر واللہ سے یہ ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، جی جی یہی بہتر ہے نا ان کے لیے۔ اسی طرح ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ اللہ تعالیٰ جانتے جی ہیں جی، بما بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس چیز سے جو وہ کرتے ہیں، پڑھ لیے۔ جی 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 جی، اس کے بعد عورتوں کا حکم آیا ہے کہ وہ جو ہے اپنے کیا نام ہے زینت کو جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ذکر نہ کرے، کیا نام ہے ظاہر نہ کریں، الا ما ظاہر منها، مگر جو اس میں سے ظاہر ہے، یعنی یہ ہاتھ کی ہتھیلیاں یا پاؤں ہیں یا منہ ہے، کیا نام ہے ان کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اس سے مراد وہ ہے کہ جو گھروں کے اندر، یعنی جو گھروں کے اندر عورتیں ہیں یا ان کے مرد ہیں ان کے سامنے، تو وہ جو ہے ان کے سامنے یہ ہتھیلیاں وغیرہ جو ہے ان سے پردہ نہ کرے، یہ ان کو اوڑے نہیں رکھ سکتے، تو یہ ان کی کوئی بات نہیں ہے۔ مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے، البتہ غیر اجنبی کے سامنے۔ اور دوسری اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اگر ان کے دیکھنے کی وجہ سے بھی اگر کیا نام ہے وہ فتنہ جو ہے وہ پھیل سکتا ہے، یعنی انسان جو ہے گناہ کی طرف جا سکتا ہے، تو ان کو چاہیے پھر اس وقت یہ والی چیزیں بھی چھپا لیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ جی جی، فروجهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، اور وہ جو ہے اپنی چادریں جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے یا اوڑھنا جو ہے وہ اپنے اوپر اوڑھ رکھیں، ولا يبدين زينتهن، اور وہ اپنے جو زینت ہے
وہ زہر نہ کریں اس زینت سے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عورتیں جو ہے کیا نام ہے، جو کپڑے پہنے ہوتی ہیں یا انہوں نے جو زیورات وغیرہ پہنے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ زہر نہ کریں۔ اچھا، اس میں سے ایک بات یہ رہ گئی جو اوپر والی یہ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر، اس کے اندر مفسرین حضرات نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو چیزیں عورتیں جو ہے زینت جن چیزوں سے اختیار کرتی ہیں، اس سے مراد جو ہے کہ جب وہ عورتوں نے پہنا ہوا ہو اس وقت جو ہے وہ مردوں وغیرہ کی طرف جو ہے مردوں وغیرہ کو جو ہے وہ نہ دکھائیں اور مرد جو ہے ان کے طرف متوجہ نہیں ہوں۔ البتہ اگر وہ چیزیں جو ہیں بازار کے اندر، جس طرح زیور ہے بازار کے اندر پڑا ہو، یا کپڑے ہوتے ہیں عورتوں کے بازار کے اندر مل جاتے، تو وہ اس سے استثناء ہے۔ اگر مرد جو ہے وہاں پر زیور دیکھتے ہیں یا کپڑے وغیرہ خریدتے ہیں تو وہ خرید سکتے ہیں، ان کو ان کی اجازت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ وہ عورتوں کے کپڑے ہیں تو عورتوں کے کپڑے یہ مرد بازار میں بھی نہ خریدے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن ولا یبدین زینتهن، اور وہ زینت جو ہے اپنی ظاہر نہ کریں الا لبعولتهن، مگر اپنے خاوند کے سامنے، او آبائهن، اور اپنے ابو کے سامنے یعنی والد کے سامنے، او آبائی بعولتهن، اور اپنے کیا نام ہے خاوند کے باپ یعنی سسر کے سامنے وہ زہر کر سکتی ہیں، یعنی اپنے آپ کو میک اپ یعنی پردہ وغیرہ جو ہے وہ ان لوگوں سے جو ہے وہ نہیں کر سکتی، یعنی اپنے خاوند سے، اپنے باپ سے اور اپنے سسر سے، او آبائہن، اور کیا نام ہے اپنے جو خاوند ہے اس کے جو بیٹے ہیں، او ابنائی بولتہن، خاوند کے بیٹوں کے ساتھ سے جو ہے وہ کیا نام ہے پردہ نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح او آبائی بولتہن، اور او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں سے، او ابنائی بولتہن، یا اپنے خاوند کے بیٹوں سے، او اخوانہن، یا اپنے بھائی کے بیٹوں سے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں سے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں سے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں سے۔ او نسائہن سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنی عورتیں مراد ادھر مسلمان عورتیں ہیں، یعنی مسلمان عورتوں سے جو ہے وہ پردہ وغیرہ نہیں عورتوں کا۔ البتہ مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ اس مسلمان عورتوں کے علاوہ جو ہے جو کافرہ عورتیں ہیں ان کو بھی غیر محرم کے ساتھ جو ہے وہ رکھا جائے گا، یعنی ان سے بھی پردہ ضروری ہے۔ یعنی مسلمان او نسائہن سے یہاں پر مراد مسلمان عورتیں، کہ مسلمان عورتیں جو ہیں ان سے پردہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ او ما ملکت ایمانہن، یا وہ جو ان کے اپنے دائیں ہاتھ میں ہیں، یعنی جو ان کے قبضے میں، کیا مطلب جن کے ان کے ہاتھ جو ہے، ان کے دائیں ہاتھ جن کے مالک بنے، یعنی لونڈیاں اور باندیاں وغیرہ جو ہے ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، اور ایسے مردوں سے بھی پردہ نہیں ہے جو کیا نام ہے جن کی کوئی غرض نہیں ہے، یا جن کو جو ہے جن شہوت کی طرف جو ہے جن کا میلان نہیں ہوتا، یعنی ایسے مردوں سے بھی جو ہے وہ پردہ نہیں ہے۔ ابھی طفل الذین، اس سے مراد جیسے یہ آج کل کے زمانے کے اندر یہ جو خسرے وغیرہ ہیں، تو اب اس کی بھی دو قسمیں آ گئیں کہ بعض جو خسرے ہیں وہ اس کے اندر جو ہے مرد والی کوالٹیز پائی جاتی ہیں، اور وہ ان کا جو ہے میلان عورت کی طرف ہوتا ہے، اور بعض ایسے جن کا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جن کا میلان جو ہے وہ عورتوں کی طرف ہوتا ہی نہیں ہے، تو ان سے بھی جو ہے وہ پردہ نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی طفل الذین، اور چھوٹے بچوں سے، یعنی جو نابالغ لڑکے ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جنہوں نے ابھی نہیں پہچانا عورتوں کے بھید کو، یعنی جو کیا نام ہے جن کے دل جو ہے وہ خواہشات کی طرف یا عورتوں کی طرف جو ہے وہ ابھی تک میل نہیں ہوتے، تو ایسے بچوں سے یعنی نابالغ بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ ولا یضربن بارجلہن، اور وہ جو ہے اپنے پاؤں کو نہ ماریں، یعنی عورتیں جب چل رہی ہوتی ہیں گلی محلوں کے اندر تو انہوں نے اپنے پاؤں کے اندر جو ہے کچھ پہنا ہوتا ہے جس کی آواز جو ہے وہ باہر والے لوگ جو ہے ان کو سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولا یضربن بارجلہن، کہ اور وہ نہ ماریں اپنے پیروں کو، لیعلم، تاکہ جانا جائے ما یخفین من زینتہن، کہ جو انہوں نے چھپایا ہوا، یعنی جو انہوں نے اپنی زینت کو چھپایا ہوا ان کو چھپائے رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جو انہوں نے کیا نام ہے کچھ پہنا ہوتا ہے جس کی آواز باہر آ رہی ہوتی ہے، ان کی آواز باہر، یعنی ایسی چیزیں جو ہے وہ نہ پہنیں، اور ان سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیں، جس سے جو ہے جیسے دوسرے لوگ جو ہے وہ باخبر ہو جائیں۔ پازیب وغیرہ تھا، جی، تازے وغیرہ، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، یہ تازے وغیرہ۔
वाज़ेह। جی پازیب جی، وتوبوا जी الی जी। اللہ وتوبوا الی اللہ جمیعا، اور وہ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے سب کے سب، ایھا المؤمنون مومنین میں سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم جو ہے وہ فلاح جو ہے حاصل کر لو، کامیابی جو ہے وہ حاصل کر لو۔ تو ان یہ جو رکوع ہم نے پچھلا پڑھا ہے، اس کے اندر سارا کا سارا یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ معاشرے کے اندر رہنا کس طرح ہے، اور رہنے کے اصول اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کسی کے گھر کی طرف جانا ہے تو پہلے اجازت لیں، اگر وہ آپ کو اجازت مل جاتی ہے تو آپ جائیں، ان کے اوپر سلام کریں اور وہاں پر آپ جا سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ کو یہ اجازت نہیں ملتی تو آپ جو ہے اس گھر کے اندر قطعاً مت جائیں۔ اور دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ اگر اندر سے آپ کو آواز آ جاتی ہے کہ آپ جو ہے یہاں سے چلے جائیں، تو آپ کے لیے بہتر یہ کہ آپ جو ہے فوراً ہی چلے جائیں، اور وہاں جو ہے آپ شور شرابہ نہ کر دیں کہ یہ تو میرے چاچو کا گھر ہے، یا یہ جو ہے میری خالہ کا گھر ہے، تو مجھے گھر سے جو ہے وہ روکا جا رہا ہے یا مجھے آنے نہیں دیا جا رہا، بلکہ اگر آپ کو منع کیا جا رہا ہے تو آپ فوراً جو ہے وہاں سے چلے جائیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک حکم یہ بیان کیا تھا کہ معاشرے کے اندر جو ہے بد نظری، یہ اس سے جو ہے بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اصول یہ بیان کیا گیا کہ مرد جو ہے جب عورتوں کو دیکھ لیں، یعنی نامحرم عورتوں کو، جو اجنبی عورتیں ہیں، تو مرد جو ہے وہ اپنی نظروں کو نیچا کر لیں، اور اسی طرح جب عورتیں جو ہیں وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا کر لیں، تو اس سے جو ہے یہ جو فساد اور خرابی جو ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک اصول یہ بیان کیا گیا کہ وہ جو ہے اپنی زینت کو جو ہے، یعنی اپنے آپ کو جو ہے دوسرے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، اس کے اندر جو ہے وہ زیورات وغیرہ آگے یا کنگن وغیرہ آگے، یا اس طرح پازیب وغیرہ، جن کے ذریعے سے جو دوسرے لوگ جو ہے وہ کیا نام ہے پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں عورت جا رہی ہے یا یہ فلاں ہے، تو اس طرح یہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں۔ البتہ جو ہے یہ پردہ کن کن سے نہیں کر سکتی، وہ سارا بیان کر دیا کہ یہ اپنے باپ سے، اپنے خاوند سے، یا خاوند کے بیٹے سے، اور اسی طرح اپنے بیٹوں سے، اپنے بھتیجوں بھانجوں سے، ان سے جو ہے وہ اس عورت کا جو ہے وہ پردہ نہیں ہے۔ اور ایسے بچوں سے جو کیا نام ہے ابھی تک جن کو کسی قسم کی کوئی خواہش یا جو شہوت کی طرف جو ہے ابھی تک، یا عورتوں کی طرف جن کا میلان نہیں ہوتا، تو ایسے نابالغ بچوں سے بھی پردہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ بس یہاں تک پڑھیں گے، باقی انشاءاللہ کل انشاءاللہ مولانا ارکم صاحب کہہ رہے تھے اگلے ہفتے سے پیپر کا وقت دیں گے۔ بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ پارہ ہمارا ہمارا مکمل ہو جائے گا۔